بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بھی مسلمان ہوں، تو بھی مسلمان ہے۔ میرے بھائیوں، جہلمی یوٹیوبر بلکہ جہلمی فتنہ باز یوٹیوبر جس کا کام ہے امت کے اختلافی مسائل کو اجاگر کر کر امت کو لڑوانا، جس کا کام ہے سلو پوائزننگ کرتے ہوئے اہل سنت کے موقف کی دھجیاں اڑانا، جس کا کام ہے ہماری صفوں میں گھس کر اندر سے ہمارے نوجوانوں کے ایمان کو کھوکھلا کرنا، وہ بندہ پچھلے کچھ مہینوں سے مفتی طارق مسعود صاحب کے خلاف اس نے کنٹروورسی کریٹ کی ہوئی تھی، اور اس میں ایک ویڈیو آ رہی تھی جا رہی تھی، ویڈیو کا تبادلہ خیال ہو رہا تھا جس میں اس نے اپنے ادب کیا لحاظ بھی نہیں رکھا، اور ان کو تو طرح کہنے پہ آ گیا تھا، تو یہ تو وہ، عمر کا بھی لحاظ نہیں رکھا جب انجینئر علی مرزا نے۔ اور اس سے بڑی منافقت یہ ہے کہ پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ تیرے فرقہ دیوبندیہ کا مفتی ہے، نہ تو نے مفتی کا نام لیا، نہ اس کے مدرسے کا نام، نہ فرقے کا نام۔ ہاں چھپا ہوا ہوتا تو بے شک نہ لیتے، لو نہ نام کہ کس فرقے کے ہیں۔ تو جب یہ سارا ہوا تو انجینئر علی مرزا کے اس بدتمیزی کے جواب میں مفتی صاحب کا بھی ایک ریاکشن ایک مسجد میں بیان کر رہے تھے، اس میں ایک ریاکشنی طور پہ غصے میں انہوں نے ایسے الفاظ بولے جو بولنے نہیں تھے چاہیے، لیکن انہوں نے بولے، لیکن انجینئر علی مرزا کے لیے بولے یہ تو اس سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہے۔ یہ تو میں آج آپ کو بتاؤں گا، آپ سب کے دل میں سے یہی آواز نکلے گی جو مفتی صاحب نے نکالی، تو اس سے بھی بلکہ زیادہ ڈیزرو کرتا ہے۔ انہوں نے پھر بھی لحاظ رکھا اس بندے کا، جس بندے کی اپنی زبان کہاں تک پہنچی ہوئی ہے، جس کی زبان سے تو نہ ائمہ کرام، نہ صحابہ کرام، نہ نبی کی ذات، نہ اللہ، نہ قرآن کوئی محفوظ نہیں رہا، وہاں تک اس کی زبان کی، ان کے بارے میں پھر بھی انہوں نے لحاظ رکھا۔ پھر بھی غیر مناسب تو نہ بولتے تو بہتر تھا، لیکن بولا ہے تو انجینئر اس سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہے ٹیکنیکلی، ٹھیک ہے۔ تو وہ بولا تو جس پہ اس نے اس پکڑا، اور اس کے بعد پھر اس نے وہی لڑوانے کے لیے حسام الحرمین، محن المفند، وہی اعلیٰ حضرت اشرف التھانوی، امام ابن تیمیہ، وہی جو اس کی 4-5 باتیں ہیں جو اس کا میں نے کہا تھا کہ اس کی اپنی ایک تسبیح ہے، جب تک اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، جب تک وہ تسبیح نہ بولے، جس میں 33 دفعہ حسام الحرمین، 33 دفعہ محن المفند اور 33 دفعہ بنو امیہ، یہ 3 نہ بولے اور بیچ میں اگر کسر پھر بھی نہ بچ جائے تو امام ابن تیمیہ اس کی بھی ایک تسبیح نکال لیتا ہے، پھر اس کا کھانا ہضم ہوتا ہے۔ اس نے وہ نکالا، پھر اس نے ان سب کے خلاف بولا، علماء کرام کے خلاف بولا جو اس کا کام ہے لڑوانا، اور کہا ان کی زبان پہ انہوں نے اس انجینئر کو گندی گالی نکالی ہے، مطلب انجینئر کو ایسے الفاظ بولنا کہ اس کو گندی گالی لگے ہیں۔ تو اب میں بتاؤں گا کہ انجینئر کو یہ گندی گالی لگی ہے تو انجینئر نے جو ہمارے اماموں کی طرف یا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گندی گالی نکالی ہے، میں آج آپ کو وہ دکھاؤں گا، بلکہ میں اپنی شروعات کرتا ہوں جو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گندی گالی نکالی ہے۔ اس کا آج تک اس نے جواب نہیں دیا۔ 2-3 سال پہلے کی اس کی ویڈیو جس کو میں 1.5 سال پہلے ہائی لائٹ بھی کیا، آج تک دفاع کر رہا ہے، اس کے مقلدین دفاع کر رہے ہیں۔ میں دکھاتا ہوں اس کی گندی گالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کیسے دے رہا ہے، یہ سنیں میرے بھائیو۔ سندا تہاڈی میری کنے سننے، یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ کیوں؟ بغیم بینہم، مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ استغفر اللہ، اس نے یہودیوں کی طرح یہ نسبت کی ہے۔ میں نے اس پہ حوالہ بھی مانگا تھا، قرآن و حدیث سے حوالہ دو کہ یہودیوں نے کہاں پہ کہا ہے۔ کوئی چیلنج ہے کہ پوری ذخیرہ احادیث میں سے، پورے قرآن میں سے کہیں سے یہ ثابت کر دو کہ یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے الفاظ سے یہ الفاظ دیے کہ ان کو نعوذ باللہ چھوکرا کہا ہو۔ اگر یہ کہا ہو، اگر نہیں کہا تو جان لے کہ انجینئر علی مرزا گستاخی کر رہا ہے۔ اگر یہ حوالہ نہیں دے سکتا، انہوں نے نہیں کہا، تو پھر اس کے اپنے دل کی بات ہے جو ان کی طرف منسوب کر کے یہ کہہ رہا ہے، تو گویا یہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کل کا چھوکرا کہہ رہا ہے۔ استغفر اللہ، ایک بازاری لفظ، ایک ایسا لفظ آقا دو جہاں جس کے بارے میں رب کائنات نے قرآن پاک میں کہا اپنے نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو، اگر کرو گے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ ان کی ہستی جو کہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے، اتنا مقام ہے، ان کے بارے میں یہ ان کو یہ ایسے کہہ رہا ہے، اور آج تک اس نے نہ تو معافی مانگی ہے، نہ اس پہ رجوع کیا ہے، نہ ہی بتایا۔ آج تک اس کے مقلدین بھی، انجینئر بھی دفاع کر رہے ہیں، ڈٹائی پہ قائم ہے۔ تو اس نے جب خود نبی کو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہا ہے وہ خیر ہے، یہ تو گندی گالی نہیں لگی۔ ہم انتظار کریں گے کب انجینئر کے بندے اس پہ ویڈیو بنائیں گے اور کہیں گے کہ انجینئر علی مرزا کی گندی گالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور پھر اس کو ہائی لائٹ کریں اور اس سے توبہ کرائیں، اس سے رجوع کرائیں۔ یہ بندہ سمجھتا کیا ہے؟ اس بندے کو کوئی گالی نکالے، اس جہمی چھوکرے کو کوئی یہ کہے، کوئی ایسے الفاظ بولے جو اس کو پسند نہ آئے،
ٹھیک ہے، اس کے جواب میں تو یہ آگ بگولا ہو جائے، لال پیلا ہو جائے، 15-16 منٹ کی ویڈیو ایک دن کے اندر اندر یہ جاری کرا دے، اپنی دفعہ تو یہ کرے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دفعہ کچھ بھی نہ کرے. اس کی یہ مجال ہے، یہ اس کا ایمان ہے، اس کا ظرف ہے کہ نبی کے بارے چپ کر جاتا ہے، کچھ نہیں کہتا. ہمارے نبی کو کن الفاظ سے یہ پکارا ہے آپ کے سامنے ہے، ان کے لیے تو اتنا ادب کا مقام ہے کہ اس کی انتہا نہیں ہے، لیکن یہ یہاں پہ ادب کی دھجیاں اڑا رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائی جانو اس کی سرکوبی کرو اس کو. اب تو تجھے جو بات کہی گئی ہے تو اس پہ آگ پیلا ہو رہا ہے، تجھے غلط کہا ہے تو اس پہ اپنے آپے سے باہر ہو گیا ہے، اور تو نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے الفاظ بولے ہیں کہ جو نہیں تھے بولنے چاہیے، جو کہ گندی زبان اس نے بولی ہے، بازاری زبان بولی، جو کہ یہ بھی مانتا ہے یہ بازاری زبان. صاحب کی طرف سے ذرا یہ لینگویج سنیں، ان علماء کی لینگویج سنیں. یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے. الفاظ دیکھیں، حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے، اس سے زیادہ بڑے نہیں، لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے. بازاری زبان بولی، اس پہ نہ تو معافی مانگی، نہ توبہ، نہ رجوع، اور اس کا مقلد دفاع بھی کرتے ہیں. یہ اس بندے کا اپنی زبان کا لیول ہے جو نبی تک پہنچی ہے. اچھا، پھر ایک امام ہے، امام قدوری، ان کی کتاب ہے قدوری شریف، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں اپنا ذاتی بغض نکالتے ہوئے. ان کے کہہ رہا ہے یہ وہ قدوری شریف نہیں بلکہ وہ قطوری شریف ہے، نعوذ باللہ. پھر کہہ رہا ہے قطوری کتے کے بچے کو کہتے ہیں. یہ سنیں. قدوری شریف پنجابی میں کہنا قطوری شریف، یہ قطوری بات ہے، یہ قطورا یہ لفظ بولا ہے یعنی کتے کے بچے کے لیے نا پنجابی میں بولا جاتا ہے. تو وہ کوئی پوچھ رہے قطوری کا مطلب کیا ہے یا قطورا کسے کہتے ہیں. قدوری شریف پنجابی میں کہنا قطوری شریف، یہ قطوری بات ہے، یہ قطورا یہ لفظ بولا ہے یعنی کتے کے بچے کے لیے نا پنجابی میں بولا جاتا ہے. استغفر، کیسے کتنی ڈٹائی کے ساتھ کہہ رہا ہے، کتنی ڈٹائی کے ساتھ امام قدوری کو کتے کا بچہ نعوذ باللہ کہہ رہا ہے. ان کی کتاب کو قطوری شریف کہہ رہا ہے، بھی ایکسپلین بھی کر رہا ہے. یہ اس بندے کا اپنا ظرف ہے، یہ اس بندے کا اپنا لیول ہے، یہ اس بندے کا اپنا لیول ہے. اور اس کو کوئی برا کہے تو آگ پیلا ہو جائے، آپے سے باہر ہو جائے، اور پھر علماء کرام کے خلاف زبان لمبی کر دے، پھر کوئی لحاظ نہ کرے، کوئی کچھ نہ کرے، اور خود یہ کر رہا ہے. میں تو ابھی پچھلی ویڈیو بنائی تھی جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ظالم کہہ رہا تھا کہ انہوں نے ظلم کیا تھا. وہاں تک یہ گا، یہ بندہ اس کی زبان سے تو نہ اللہ کی ذات محفوظ رہی ہے، وہاں پہ بھی کیا جنت میں منی خدا ہو جائیں گے. اس پہ ویڈیوز موجود ہیں جس میں قرآن کے بارے میں کہا کہ قرآن جس کو عربی نہیں آتی وہ فرینچ میں گالی ہے. آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے، فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے، فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے. اس کی زبان اتنی آگے تک پہنچی ہوئی ہے، وہ بندہ آج زبان کی بات کر رہا ہے. بھائیو، اس کو جان جائے، اس کو پہچان جائے. اس کی اپنی زبان کا لیول یہ ہے، اس کی اپنی زبان اتنی لمبی زبان ہو چکی ہوئی ہے نا کہ نہ دیکھتا ہے کہ میں کسی امام کے بارے میں بات کر رہا ہوں، نہ دیکھتا ہے میں کسی صحابی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، نہ دیکھتا ہے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اس نے جس سے کہ اللہ شرک تک میں بھی اس نے کہہ دی، اس پہ میری ویڈیوز موجود ہیں کہ جنت میں منی خدا بن جائیں گے. اس نے تو قرآن کو بھی کہہ دیا کہ جن کو عربی نہیں آتی قرآن ان کے لیے فرینچ میں گالی ہیں. اس کی اپنی زبان تو یہاں تک جا چکی ہے، اس پہ ویڈیوز موجود ہیں. تو اس کی اپنی زبان یہ ہے. تو جب انجینئر علی مرزا کہتا ہے کسی عالم جب اس کو غلط زبان سے مخاطب کرو، انجینئر علی مرزا غصہ کرتا ہے، اس کو غصہ نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط غصہ کا. اس کا وہ حساب ہے کہ کوئی ایک بازاری عورت جو ہے نا وہ ڈنڈورا پیٹے کہ اس نے مجھے چھیڑا ہے. نیک عورت کہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، ایک بازاری عورت کہے تو بات سمجھ میں نہیں آتی. اسی طرح انجینئر علی مرزا اگر کہے کہ ان کی زبان یہ ہے تو سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ جس کی زبان سے نہ علماء کرام، نہ فقہاء کرام، نہ محدثین، نہ صحابہ کرام، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نہ اللہ کی ذات، نہ قرآن پاک، جس کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہا، وہ جب یہ کہتا ہے تو ہمیں بھی پھر ہوتا ہے کہ یار تم کیا کرتے ہو. بلکہ انجینئر علی مرزا کو تو اس کی زبان پر اس کو تو اور بھی بڑا کچھ کہنا چاہیے. یہ تو ڈیزرو اس سے بھی زیادہ کرتا ہے، جس نے آقا دو جہاں کا لحاظ نہیں رکھا، جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ ان کو کہا ہے کہ وہ ظالم تھی، ان کی طرف ظلم کی نسبت کی ہے اس نے نبی کی بیوی کی طرف، اور یہ بندہ اب زبان سکھائے گا. میرے بھائی اس لیے اس کو جان جائیں، اس کی اس فتنوں میں نہ آئیں. میرا مقصد تھا آپ کو میں تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھاؤں کہ جو آج پاک دامن بننے کے چکر میں یہ بندہ ہے کیا. تو اس لیے اس کو جان جائیں، اس کو پہچان جائیں. اپنا خیال رکھیے گا. حافظ وقار کو دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.